ہو گیا؟ شروع کر. شروع کریں. آپ ادھر دیکھیں، توجہ کریں، پھر شروع کریں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناظرہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے. یہ میرے پاس کتاب ہے سبع سنابل، اور یہ بریلوی حضرات کی مشہور کتاب ہے. دیکھو سنو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی کیسی گستاخی کرتے ہیں. کتاب والا لکھتا ہے صفحہ نمبر 278، یہ سبع سنابل ہے. کہتے ہیں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اچھا، فرمایا اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اور کسی رسول نبی نے نہیں آنا. میرے محبوب رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی، بخاری کی روایت ہے میرے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا. لیکن بریلوی اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے اور قرآن کی بھی گستاخی کرتا ہے، اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتا اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھو گے تو پھر عقیدت ظاہر ہوگی، واضح ہوگی. آگے لکھتا ہے کلمہ وہی ہے اصل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل کلمہ وہی ہے. خود اقرار بھی کرتا ہے اور کفر بھی بکتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور یہ ہے احمد رضا خان صاحب کی مشہور کتاب تمہید الایمان. یہاں لکھتے ہیں احمد رضا خان صاحب کہ صریح بات میں تعویل نہیں سنی جائے گی جب واضح گستاخی ہو، اور ایسی صریح گستاخی ہو کہ ہر آدمی کو سمجھ آئے، اور یہ ہر آدمی کو سمجھ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کی بہت بڑی گستاخی ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، سن نوریا، مزے کی بات یہ ہے کہ تیرا احمد رضا خان حکم بھی لگاتا ہے، کہتا ہے جو آدمی یہ کہے انا رسول اللہ وہ پکا کافر ہے. وہ کون ہے؟ وہ پکا کافر ہے. یہ ہے تمہید الایمان، احمد رضا خان صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 154. کہتا ہے جو آدمی یہ کہے کہ انا رسول اللہ وہ پکا ٹھکا کافر ہے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، انا رسول اللہ کہے، چشتی رسول اللہ کہے، یا کسی اور کو نبی اللہ کہے، رسول اللہ کہے، وہ پکا کافر ہے. یہ تمہید الایمان حکم لگ گیا ہے. لیکن میں نوری صاحب سے بھی حکم پوچھوں گا کہ نوری صاحب اس پر حکم لگاتے جائیں. تیرا بانی احمد رضا خان وہ حکم لگا چکا ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور یہ صریح بات ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی کہ انا رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور پتے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سبع سنابل بڑی معتبر کتاب ہے. دیکھیں، ٹھہریں، یہ فتاوی رضویہ ہے، یہ احمد رضا خان کا صاحب کا مشہور فتاوی ہے. یہ سبع سنابل کی تعریف کرتا ہے، لکھتا ہے زبطۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی
السامی سبع سنابل شریف میں، سبع سنابل شریف میں وہ جو کتاب ہے بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کو مقبول ہو چکی. آہا، احمد رضا خان کہتا ہے یہ اتنی معتبر کتاب ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. نعوذ باللہ، یہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہے. اللہ کے رسول کے سامنے جب ایک کتاب پیش ہو جائے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کو برداشت کریں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے، بخاری کی روایت ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور ادھر قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یعنی یہ اتنی معتبر کتاب ہے، اس سے نوری صاحب بھاگ نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور اگر اس کا انکار کریں گے پھر احمد رضا خان صاحب کا انکار کریں گے. اعتبار تو احمد رضا خان صاحب کی بات کا ہوگا. احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ سبع سنابل اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی اور اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا. یہ بھی گستاخی ہے اور یہ قرآن پر بھی ڈاکہ ہے، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت پر بھی ڈاکہ ہے. کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کافر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور غلام احمد قادیانی کے علاوہ اور کتنے قادیانی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. یہ سبع سنابل والا جس طرح غلام احمد قادیانی کافر ہے، اسی طرح سبع سنابل والا بھی کافر ہے، کیونکہ اس کو مان رہا ہے کہ اصل بات، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور ادھر سبق یہ سکھلاتا ہے کہ پڑھ مریدہ، سونیا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور نوری صاحب جگر پہ ہاتھ رکھ، میری کسی ایک اہل حدیث کی کتاب میں تو یہ دکھا دے کہ کسی اہل حدیث نے کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا فلانا رسول اللہ. میرے کسی اہل حدیث نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کہا. لیکن تیری کتابیں بھری پڑی ہے، تم رسول کے بھی گستاخ ہو، بریلوی اللہ کے بھی گستاخ، بریلوی قرآن کے بھی گستاخ، بریلوی صحابہ کی بھی گستاخ. صحابہ کا کلمہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بریلوی سارے اسلام کے گستاخ. اسلام کا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن سبع سنابل کیا سبق سکھلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالو اور چورو، اس چوری کو چھوڑو، توبہ کرو. اور احمد رضا خان نے مان لیا، یہ فتاوی رضویہ ہے کہ سبع سنابل بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. میں بار بار یہ کہوں گا کہ نوری صاحب، آپ کے احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ لگا دیا ہے کفر کا کہ جو یہ کہے انا رسول اللہ وہ کافر ہے، وہ گستاخ بھی ہے، کافر بھی ہے. اب ایک میں دوسری گستاخی پیش کرتا ہوں، یہ فتاوی شامی ہے اور یہ فتاوی شامی ہے بڑی معتبر کتاب ہے. میں کہتا ہوں بریلوی قرآن کے بھی گستاخ ہیں. فتاوی شامی والا لکھتا ہے فکتب الفاتحہ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا. سورۃ الفاتحہ کو جو کہ قرآن کی ماں ہے، ام القرآن ہے، تیری کتاب لکھتی ہے قرآن کی گستاخی کرتا ہوا کہتا ہے سورۃ الفاتحہ کو الحمد شریف کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے. اور وعلیہ الفتویٰ، یہ مفتبی قول ہے، اس پر فتویٰ ہے. سونیا اس پر تجھے حکم لگانا پڑے گا. میں نے 2 عبارتیں پیش کر دی اور لطف کی بات یہ ہے یہ شامی ہے، یہ شامی ہے، میں نے کہہ دیا ہے شامی ہے. آیا کان آپ کے اس وقت نہیں سن رہے تھے؟ سن نوریا. اب دیکھیں یہ مسلم کی شرح ہے، اس کا جگر ہلتا ہوا کہتا ہے غلام رسول سعیدی، کہتا ہے
کہ میں کہتا ہوں کہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ لکھنے والے کا ایمان خطرے میں ہے. کس میں ہے؟ جو یہ کہے کہ سورت الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. اور بیان ہو گیا وہ علیہ الفتویٰ، یہ مفتبی قول ہے، یہ مفتبہا قول ہے. میں کہا کرتا ہوں بریلوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ مناظرہ بڑی دیر کے بعد شروع ہو چکا. ہم سب یہاں اس لیے حاضر ہیں کہ آج اہل سنت و جماعت یہ ثابت کریں کہ وہابیہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، اولیاء کرام صالحین کے گستاخ ہیں. اور میرے مد مقابل کوہاٹی صاحب نے چند عبارات پیش کیں اور انہیں پیش کرنے میں خیانت سے کام لیا. عبارت کوئی اتنی مبہم نہیں تھی، بالکل صاف عبارت تھی، مبہم عبارت نہیں تھی. تو ان پر یہ بات عائد ہوتی تھی کہ یہ پوری بات پڑھتے. پوری بات انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر یہ پوری بات پڑھ دیتے تو اس کا جواب اسی کتاب میں موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ یقیناً کافر ہے، اس میں ایک ذرہ بار بھی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو کئی آیات بشنات میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیا ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. اور دوسری آیت میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو الزام انہوں نے ہم پر دیا ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت ہوگی کہ گستاخ ہم نہیں، گستاخ یہ لوگ ہیں. انہوں نے یہ حوالہ پہلا پیش کیا سبا سنابل کے حوالے سے، فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے. کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا سنو میں کون ہوں. کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی، اور خیانت کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ خیانت نہ کریں تو آپ کا کام ہی نہیں چلتا، آپ کا کام ہی جھوٹ سے چلتا ہے. آپ نے خیانت کی، یہودیوں والا یہ کام کیا، آپ نے تعریف کی. آپ نے یہ کیا دیکھو، یہ الفاظ آگے نہیں پڑے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلام